اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کے توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم یہاں پر رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، کچھ دین کی باتیں سنیں، سنائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ ہم جو کچھ حق بات سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ معزز بھائیوں، گزشتہ دروس میں ہم نے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید کا درس ہم نے حاصل کیا۔ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک، اس کی مذمت کو بھی ہم نے تفصیل سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ یمن بھیجتے ہوئے تعلیم دی، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ کہا کہ معاذ یمن جا رہے ہو، سب سے پہلا کام تمہارا جو یمن کے لوگوں کو جو دعوت دینا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا، شرک سے لوگوں کو روکنا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور اگر یہ لوگ توحید پہ آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، تو انہیں کیا کرنا؟ انہیں نماز کا حکم دو، روزے کا حکم دو، زکوٰۃ کا حکم دو، حج کا حکم دو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ترتیب جو بتائی، توحید اگر پختہ ہو گئی تو تھوڑا بھی گیپ مت دو، نماز کا حکم دو۔ تو اس دنیا میں توحید سب سے عظیم عبادت ہے، وہیں پر ایک مومن کی سب سے عظیم عبادت نماز ہے۔ نماز یہ اگر ہماری صحیح ہو گئی، ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ لگا ہوا ہے نماز سے، ہماری زندگی کا سکون جڑا ہوا ہے نماز سے۔ دنیا میں انسان سکون حاصل کرنے کے لیے دور کہیں جاتا ہے پیسہ خرچ کر کے، تاکہ فلاں جگہ جا کے میں سکون حاصل کروں، بڑے بڑے اچھے منظر دیکھ کے آتا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے اچھا پکوان کھا کے اپنے آپ کو جو ہے فری کرنا چاہتا ہے۔ الگ الگ دنیا میں جو ہے سکون کے الگ الگ طریقے انسان ڈھونڈتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے سکون کے متلاشیو، دنیا میں جہاں بھی جاؤ، جدھر بھی جاؤ، جو بھی کھاؤ، تمہیں دلوں کو حقیقی معنوں میں سکون نہیں ملے گا۔ حقیقی سکون کہاں رکھا گیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ واقعتاً انسان کو اس کے دل کا جو سکون ہے اللہ کے ذکر میں رکھا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل ترین ذکر نماز ہے۔ نماز سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو، نماز قائم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے سکون پہنچاؤ۔ تو ہمارے دلوں کا سکون کہاں رکھا گیا ہے؟ کہاں ہے عبدالکلام بھائی؟ نماز میں۔ نماز کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو واقعتاً سکون ملتا ہے۔ ہم سب کچھ عبادتیں کرتے ہوں، نماز کے سلسلے میں اگر ہم جو ہے کوتاہی کی، جیسے یہ اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا حق ادا نہ کریں، آخرت میں نجات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بارہا نماز کے تعلق سے گفتگو کیے۔ آج کے درس میں ہم نے معلوم کریں گے نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کے بعد معلوم کریں گے کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں کتنی غلطیاں ہیں جو ہمیں خود نہیں معلوم ہیں، جس کا جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہماری خواتین اسلام آئی ہوئی ہے ان کے لیے بھی واجب ہے، ضروری ہے، جانیں گے انشاءاللہ۔
پہلے ہم ایک حدیث پڑھ لیں گے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے عقیدے کی بات بھی آ جاتی ہے تاکہ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے۔ صحیح روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جمع ہو کے بیٹھے تھے، اچانک اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اطلع علینا رجل، اب اس کی صفت کیا ہے؟ شدید بیاض الثياب، کہ اس کے کپڑے جو ہے بالکل سفید ہے اور اس کے بال بالکل کالے ہیں، لا يعرفه منا احد، لیکن تیسری بات ہے کہ ہمیں سے کوئی جانتا نہیں۔ اب دور سے آیا ہے تو کپڑے کچھ میلے کچیل رہنا ہے، دھول اڑے رہنا ہے، پریشان رہنا، ویسا بھی نہیں ہے، فریش ہے، اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے، بال بھی جو ہے بالکل سیاہ ہیں، اور آیا بھی کیسے؟ ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں اسے، یہاں قریب کا بھی کوئی نہیں ہے، آیا سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے، ہاتھ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہا کہ یا محمد، کہا کہ اے محمد اخبرنی عن الاسلام، ہمیں اسلام کے بارے میں بتائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پریشان آیا ہے اور آگے ڈائریکٹ سوال کرنے لگا، اسلام کے بارے میں ہمیں سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ دل سے انسان گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، وإقامت الصلاة وإیتاء الزکاة وصوم رمضان والحج ان استطعت الیہ سبیلا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا۔ کتنے ہوئے؟ 5 چیزیں اسلام کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ 5 چیزوں کا نام ہے، دل سے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر طاقت ہے تو استطاعت ہو تو حج کرنا۔ 5 چیزیں کون بتائیں گے؟ عبد المقید بولیں گے؟ بارک اللہ فیکم۔ 5 بولنا، 1 نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تمہارا نام عبد المقید؟ اچھا، اس کے بعد بولو تمہیں حج کرنا، بارک اللہ فیکم، زکوٰۃ دینا، کون بولیں گے 5 بھی؟ ایمن بولیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ یہ حدیث یاد کر لیے تو آج کا درس میرا کامیاب۔ کیا ہے یہ حدیث؟ یاد کر لیے، اسلام کی بنیاد ہے یہ حدیث۔ بولیے ایمن۔ پہلے میں بولتا ہوں ایک بار، اب اس کے بعد دہرائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز دل سے گواہی دینا، اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر طاقت ہے تو حج کرنا۔ بولیں گے ایمن؟ بولیے۔ دل سے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دوسری بات نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ بارک اللہ فیکم، بولیے بارک اللہ فیکم، بولیے اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ تو 5 چیزیں ہیں، یہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ بول تو کیا بولیں گے؟ 5 چیزیں بتائیں گے۔ اب وہ آدمی جو آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو لگ کے بیٹھا تھا، اس نے کہا صدقت، تم نے سچ کہا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آیا ہے، پوچھا ہے، پھر پوچھنے کے بعد بھی کیا کہتا ہے؟ تم نے سچ کہا، کریکشن بھی کر رہا ہے۔ عجیب لگا ہمیں، کون ہے یہ؟ پھر دوسرا سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان،
اے محمد ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ کتنے ہوئے؟ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہے، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے کون ہیں؟ کون بولتے ہیں فرشتوں کے بارے میں؟ کوئی بولیں گے؟ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، احسنت۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابیں کیا ہیں؟ بارک اللہ فیکم، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، بہت ساری چیزیں ذکر ہیں۔ لیکن تورات کسے دی گئی شاہ نواز بھائی؟ بارک اللہ فیکم۔ انجیل کسے دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ سب کو پوچھیں گے تو بول دیں گے ہاں۔ جعفر بھائی زبور کسے دی گئی؟ تورات کسے دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ زبور کسے دی گئی؟ داؤد علیہ السلام۔ بولیں گے؟ انجیل کسے دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تورات کسے دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ زبور کسے دی گئی؟ داؤد علیہ السلام۔ قرآن مجید کسے دیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پوچھوں گا، بولیں گے؟ آپ بولیے، تورات کسے دی گئی؟ تمہارے پیچھے انہوں بولیں گے، آپ بولیے تورات کسے دی گئی؟ ہمیں یاد معلوم ہونا چاہیے، 4 کتابیں عظیم کتابیں ہیں، اس کو معلوم کر کے جائیں گے۔ ہاں آپ کے سامنے تورات کسے دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ یاد رکھیں گے، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ آصف انجیل کسے دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ زبور کسے دی گئی؟ داؤد علیہ السلام کو۔ بارک اللہ فیکم۔ عبد المقیت قرآن مجید کسے دیا گیا؟ بارک اللہ فیکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ انٹرویو ہو رہا تھا، اس نے جو ہے ایگزام میں بہت اچھے نمبر لیا، دینیات میں۔ پوچھا جا رہا ہے آپ کے طرف بھیجے گئے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر کا نام نبی ہے۔ کیا بولا ہے وہ؟ ہمارے پیغمبر کا نام نبی ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے نمبر آیا ہو دینیات لے کے، اسے انٹرویو لیا جا رہا ہے، آپ کے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر کا نام نبی ہے۔ اور دبا کے پوچھیں تو رسول ہے، اسے یہ تک نہیں معلوم ہے کیا ہے ہمارے پیغمبر کا نام؟ ایمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ فیکم۔ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بنیادی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اس کو ہمیں جو ہے یاد کرتے ہوئے جانا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں کو اللہ کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا۔ وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، ان کو شادی بیاہ ہے؟ انسانوں کے لیے، ان کے لیے جزا سزا ہے، جنت جہنم تو انسانوں کے لیے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ کتنے ہوئے؟ 4۔ کسی نے پوچھا گیا کیا میں دین کو پورا مانوں گا، پورا مانتا ہوں، میں نبی کی امتی ہوں، لیکن 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر جو آئے قرآن میں 25 پیغمبروں کا نام، اس میں سے ایک پیغمبر کو نہیں مانوں گا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں گا بول دیا کوئی، پورا اسلام پہ عمل کروں گا، سب کچھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل مانوں گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں گا بول دیا تو مسلمان ہے؟
اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورہ شورى میں دیکھیے کذبت قوم نوح المرسلین، کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جتنے پیغمبر ہیں سب کو جھٹلا دیا. مطلب یہ ہے ایک پیغمبر کو جھٹلا دینا، ایک پیغمبر کو نہیں ماننا پورے پیغمبروں کو جھٹلانے کے برابر ہے. تو ایمان مکمل کب ہوگا؟ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا. سمجھ میں یہ بات؟ ایک پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک بات فرمائی، پوری اولاد آدم کا سردار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حدیث میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یونس علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی. کیا بھول ہوئی؟ اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے وہ جو ہے چلے گئے بستی سے نکل کے، عذاب آنے والا تھا. اب وہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے. پھر بعد میں انہوں نے دعا پڑھی مچھلی کے پیٹ میں. کیا دعا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کی رحمت کو جو ہے جوش آیا تو اللہ نے پھر سے ان کو، قرآن کہتا 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے. پھر دنیا کی واحد قوم ہے اللہ کا عذاب آنے کے بعد بچا لی گئی. دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں، اللہ کا عذاب آنے کے بعد کوئی قوم بچا لی نہیں گئی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی. تو کہا کہ یونس علیہ السلام اور میں دونوں برابر ہیں. کس میں؟ کام کے اعتبار سے. درجے میں تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں. تو یونس علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے نبی کو بڑا کرنا اور کسی پیغمبر کو کم کر دکھانا یہ جائز ہے اسلام میں؟ ناجائز ہے. درجے ہیں لیکن کسی پیغمبر کو، کسی پیغمبر کی شان کو بلند کرتے ہوئے کسی پیغمبر کو گھٹانا جائز نہیں ہے. عید میلاد النبی میں یہی ہوتا ہے، سارے پیغمبروں کی جو شان میں گستاخی کر کے نبی کی شان کو جو ہے اللہ سے بھی بڑھا دیتے. نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا. کس دن پر؟ آخرت کا دن کا تو کون بولیں گے جی؟ آخرت کے دن پر ایمان لانا، جزا اور سزا کا دن. وہ دن آخرت کا دن جزا اور سزا کا دن ہے. ہٹلر جانتے ہیں؟ ہٹلر اس نے 6 ملین لوگوں کو مارا ہے. 6 ملین لوگوں کو، یہودیوں کو مارا. اب آخرت کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بدلہ لینا چاہتی ہے. تو ایک یہودی کو مارا تو اس کا بدلہ مل گیا، اس کو مار دیے تو پھر اس کو، ابھی تو کتنے لوگ باقی ہیں. تو یہ آخرت کے دن کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت یہ ہے کہ 6 ملین مرتبہ اس کو مارے گا، 6 ملین مرتبہ اسے زندہ کرے گا. اسی کا نام آخرت کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. اس دن جس نے دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بدلہ اسے مل کے رہنے والا ہے. اس دن جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا انجام وہ آخرت میں دیکھنے والا ہے. آخرت کا دن سمجھ میں آ گیا؟ آخرت کا دن. چھٹی چیز بولیے والقدر خیرہ و شرہ. تقدیر میں 2 ہے، اچھی تقدیر، بری تقدیر پہ راضی ہو جانا. ہمیں ہے کاروبار میں لاس ہو گیا، ہمارے لیے برائی ہے نا. اچانک بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، فیصلوں سے راضی ہونا. پریشانی آ گئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، راضی ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ بچپن میں وفات پا گئے. زار و خطار رونے لگے. صحابہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں؟ ہاں میرے سینے میں بھی دل ہے، میں بھی روتا ہوں. یہ الگ بات ہے، رونے کا طریقہ ہے. کسی کے مرنے پر آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، چیخ کر چلا کر رونا نہیں ہے. کتنے ہو گئے ایمان؟ 6 چیزوں کا نام. اسلام 5 چیزوں کا نام، ایمان 6 چیزوں کا نام. یاد رکھیں گے. کوئی بھی پوچھے باہر تو اسلام کیا ہے فوراً بول دینا. بولیں گے؟ آپ کو بولیں گے ایمان عبد المقید بولیں گے انشاءاللہ.
خواتین اسلام بھی اپنے بچوں کے چھوٹی چھوٹی چیزیں دماغ میں بٹھائیے. اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. فرشتے نے کہا، وہ جو آیا تھا آدمی بول دیا، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. تیسرا سوال ہوا، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں ذرا بولیے. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان 2 طرح کا ہے. انسان کے اوپر احسان کرے وہ احسان الگ ہے. آپ کو میں مدد کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، یہ احسان ہے. اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراه، ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. کہا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ ایمان نہیں پیدا ہوتا، اتنا تو ایمان لاؤ کہ مجھے تو اللہ دیکھ رہا ہے. احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بولے تو ایسی عبادت کرنا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. کیمرے کے سامنے بیٹھے، آپ کو معلوم ہے مینیجر کنفرم سے مجھے دیکھ لے کو ہے، کیسا کام کریں گے؟ بہترین کام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ایک انسان کا ایک ڈر. لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت بڑھ جانا چاہیے. پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں پیدا ہوا، یہ بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے، تو اتنا تو تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا نام کیا؟ احسان. کیا کیا پڑھے ہمیں؟ اسلام، ایمان، احسان. 3 ہو گئے. تو اس آدمی نے کہا، یا محمد، اے محمد ہمیں بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. جو پوچھ رہے ہیں، جسے پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے اچھا تمہیں جانتے ہیں. بھائی مجھے معلوم نہیں قیامت کب آئے گی. انہوں نے کہا اچھا یہ سوال کو بازو میں رکھیے. اخبرنی عن اماراتها، اس کے کچھ نشانیاں تو بتاؤ. اچھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. کہا کہ اس کی نشانیاں یہ ہے، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. کیا کرے گی؟ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بولیے آصف، کچھ بول رہے ہیں؟ بہت سارے شارحین نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں. راجح قول کے مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ پہ حکومت کرے گی. کیا مطلب؟ اولاد ماں باپ پہ حکومت کرے گی. وہی نا، باندھی اپنے آقا کو جنم دے گی تو بچہ جو آقا بن جائے گا، ماں کو ڈرائے گا، ماں سے حکومت کرائے گا، یہ کرو وہ کرو، اٹھو بیٹھو. ماں کے ساتھ جو ہے باندھی کی طرح سلوک کرے گا، باپ کے ساتھ باندھی کی طرح سلوک کرے گا، کہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے. اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس کا ایک راجح مطلب ہے. کیا مطلب ہے؟ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، ننگے ہاتھ ننگے پیر، کپڑا ڈھانکنے بھی نہیں، ایسے لوگ باہر جینے والے، اتنا مال کا دروازہ اللہ کھول دے گا، ایک دوسرے کی بلڈنگ کے بنانے میں جو ہے مقابلہ کریں گے. تیری بلڈنگ اتنی بڑی ہے، آج تیر سی بڑی بناؤں گا. او تیری بڑی، تیر سی بڑی بناؤں گا. یہ خاص کر کے عرب کے تعلق سے اگر لے لیں گے، آج دیکھیں کیا مقابلہ چل رہا ہے. ایک آئی تو اس سے پیچھے اور ایک آ رہی ہے. کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی برج خلیفہ ہے، اس سے بھی بڑا آنے والا ہے. تو یہ لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، قیامت سے قبل جو ہے مال کی فراوانی ایسی ہوگی کہ ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے ہوں گے، خاص کر کے تعمیرات کے سلسلے میں. اتنا بتا دیا.
وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعَارَةَ عَالَةَ الرِّعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اٹھا آدمی، اس کے بعد چلا گیا۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، تھوڑی دیر دیکھا کہ وہ تھوڑی دیر چلا گیا، پھر غائب ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر کیا تم جانتے ہو آنے والا کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ مت سمجھو کہ کوئی انسان تھے، وہ کون تھے؟ وہ جبریل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جو چیز جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو سکھائے وہ آپ معلوم کر لے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ کتنی بڑی چیز آپ نے معلوم کی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے کہ نہیں؟ خاص کر کے جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، یاد ہے کسی کو نام؟ جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے تھے، ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، نام معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ اسٹارٹنگ میں نہیں تھے تمہیں؟ اسٹارٹنگ میں ہاں بول رہے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، لیکن کلیئر نہیں آتی آواز۔ دحیہ کلبی، بارک اللہ فیکم، ادھر سے آیا شاید جواب۔ ہاں تو دحیہ کلبی نام اچھا ہے، دحیہ رکھ سکتے اپنے بچوں کا نام، نیا ہونا بولتے نا، نیا نام بولو، نیا ہے، صحابی کا نام بھی ہے۔ تو کس شکل میں آتے تھے؟ کس صحابی کی شکل میں؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، بسا اوقات ان کی شکل میں آتے تھے، صحابہ کو معلوم نہیں یہ جبریل علیہ السلام ہے، بعد میں پتہ چلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے جبریل علیہ السلام نے آ کے 3 باتوں کی تعلیم دی، اسلام، ایمان، احسان۔ مجھے کوئی بتائیں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ جعفر بھائی بولیے ماشاءاللہ، اسلام کے بارے میں بولیے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کلمہ پڑھنا، بارک اللہ فیکم، نماز، سیکنڈ درجہ کس کا ہے؟ نماز، زکوٰۃ دینا۔ تمہارا نام جعفر بھائی؟ بعض میں رہتی ملک تمہیں بولتی جاؤ۔ نماز پہلے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، استطاعت ہو تو حج ادا کرنا۔ جی ہاں، ایمان۔ تو کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5 چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، بھولیں گے نہیں نا؟ زندگی میں گھول کے پی لیجئے۔ اچھا، ایمان کتنے چیزوں کا نام ہے؟ بارک اللہ فیکم، 2 ہاتھوں اٹھائے، کتنے ہیں؟ 6 چیزوں کا۔ ایسا اٹھانا کیا؟ 6 بولنا ہے، 6 چیزوں کا نام ہے۔ 1 2 بولو۔ یہاں تک آتا ہے مولوی صاحب، اوپر وہ آتا نہیں بولتے۔ ہاں 1 2 بولو۔ ایمان، ایمان، ہاں بارک اللہ۔ اسٹارٹنگ ذرا بول کے دے بس پورا بول دیں گے۔ ہاں، اللہ پر ایمان، رشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ ابھی 2 ہے، تمہیں 2 پوچھے تو میں 4 بول دیا بولتے ہیں۔ ابھی 2 بولو بیٹے، آپ بولو۔ آخرت پر ایمان لانا، ابھی ایک باقی ہے، آپ بولیے سب سے آخر کا کون بولیں گے؟ آپ بولیے۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ 6 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ احسان کسے بولتے ہیں مدبر بھائی؟ آپ سمجھا دیجئے۔
احسان پہلا درجہ، ہاں پہلا درجہ کیا ہے؟ عبادت ایسا کرنا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو ایسا تو ایمان لانا دل میں کہ اب اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ مجھے دیکھتا ہے تو ہمیں کتنا خشوع سے نماز پڑھنا ہے. تو اس میں سب سے بنیادی بات، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. یہ سب سے اہم ترین چیز ہے. ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات ملنے والی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا ہے؟ نماز کے بارے میں، اللہ کے حق کے بارے میں، بندوں کے حق کے بارے میں. نماز نہیں نا، وہ تو دو بھی کیسا ہو سکتا ہے؟ قتل، بارک اللہ فیکم. اللہ کے حق کے بارے میں، نماز کے بارے میں ہوگا. دوسرا کوئی کسی کا ناحق خون کیا ہے، مطلب بندوں کے حق کے بارے میں سب سے پہلے یہ بھی پوچھا جائے گا. دو بھی بیلنس برابر رہنا، تبھی جا کے ہم کامیاب ہوتے ہیں. ایک آیت ہے، یہ آیت آپ تھوڑا سوچیے، قیامت کے دن کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. سورہ قلم کی آیت ہے. قیامت کے دن میدان محشر میں پوری انسانیت پریشان ہوگی. ایسے میں اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی. پنڈلی معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ بارک اللہ فیکم. پنڈلی ذرا لوگوں کو معلوم نہیں ہے. پنڈلی معلوم نہیں؟ تمل میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا تو بولو. پنڈلی معلوم ہے مودبر میں آپ کو؟ اسے بولتے ہیں پنڈلی سے بولتے ہیں. اب تو معلوم ہو سب کو بھی. ادھر دیکھو، ان کو دیکھو، بتاتے ہوں. پنڈلی کسے بولتے ہیں بتاؤ بھائی؟ اشارہ کر کے بتاؤ بھائی. کون سی اشارہ بتائیے تو بس سمجھنے. ہاں اسے بولتے ہیں. دیکھیے وہاں پیچھے کا اسے پنڈلی بولتے ہیں. ہاں اسے پنڈلی بولتے ہیں. موت کے وقت انسان کی پنڈلی سے مل جائے گی. پنڈلی معلوم ہو گیا آپ کو؟ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا پنڈلی. قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی نظر آئے گی. اب اللہ کے بارے میں بولیں گے تو کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ 4 باتیں بولا تھا میں. کبھی بھی یاد رکھنا، قرآن اور حدیث میں اللہ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، اللہ کا چہرہ ہے، تو علماء نے بیان کیا اشارہ بھی کرنا غلط ہے. اللہ کا ہاتھ ہے ایسا اشارہ کرے تو وہ بھی غلط ہے. تو کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، آنکھ ہے، کان ہے. اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے بولیے؟ ہے. بعض لوگوں نے کیا کیا، ہیش نہیں، وہ کیا کہ دوسرا بولنا بتا دیے، یا بول دیے بعض لوگ انسان کی طرح ہے بول دیے. ایسا غلط ہے نا؟ دو بھی غلط راستے ہیں. ہے اللہ کا ہاتھ ہے، معلوم ہے. کیسا ہے؟ یہ 4 چیزیں یاد رکھنا. ہے ایمان ہے. کیوں ایمان ہے؟ قرآن و حدیث میں ذکر ہے. کیسا ہے؟ ایمان رکھنا واجب ہے. کیوں؟ قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا. اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. بدعت کا مطلب وہاں سے گناہ شروع ہو جاتا. یاد رکھیں گے. اب یہاں قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی نظر آئے گی. یوم یکشف عن ساق، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو. ویدعون الی السجود، اللہ کے جو نیک بندے رہیں گے، دنیا میں زیادہ سجدہ کر رہے ہوں گے، پوری میدان محشر میں سب سجدے میں گر جائیں گے، سب سجدے میں گر جائیں گے، سب سجدے میں گر جائیں گے. فلا یستطیعون، جو نماز میں سستی کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدہ ہی نہیں کرتے تھے، ایسا سجدہ کریں گے ایسا اوندم گر جائیں گے. سجدہ کرنا چاہیں گے، پیٹھ جو ہے تختے کی طرح بنا دی جائے گی. اب فولڈ نہیں ہو رہا ہے، دنیا میں فولڈ نہیں کر رہا ہے، قیامت کے دن فولڈ ہی نہیں ہوگا، ایسا ہی رہے گا. سجدہ کرنے جائے گا ایسے اوندے منہ کے بل گر جائے گا، تو فرشتے پہچان لیں گے یہ کون ہے؟
یہ بے نمازی ہے، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ سورہ قلم کی آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، ان کی نگاہیں، اب معلوم ہو گیا کون کون سجدے میں چلے گئے، اب کون سجدے میں نہیں گئے، اوندے منہ کے بل گر رہا ہے، کرنا چاہ رہا اوندے منہ کے بل گر رہا ہے، شرم سے نیچے منڈی کر لیا ہے، آنکھیں نیچے ہیں، شرمندہ ہو کے کھڑا ہے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اللہ کہتا ہے کہ یہ ظالموں کو دنیا میں جب ہٹے تھے، کھٹے تھے، مضبوط تھے، بہت طاقت دیا تھا اللہ، انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، اللہ کی نماز کی طرف نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وهم سالمون، سالم تھے تو نہیں آئے، اب کرنے کی کوشش کرے تو فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اللہ کے لیے دنیا میں زیادہ سجدہ کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ یہ دنیا میں سجدہ ہو رہا ہے، آخرت کے دن جو سجدہ ہوگا وہ سجدہ مجھے نصیب فرما، نصیب فرما اللہ، اللہ ہم تمام کو سجدہ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آخرت میں سجدہ کس سے ہوگا میرے بھائی؟ جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا، جو دنیا میں نماز کی پابندی کرتا تھا، جو دنیا کی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے پیچھے تختہ لگا دیا جائے گا، سجدہ کرنا جائے گا، سجدہ نہیں۔ تو نماز کی اہمیت کو آپ سمجھیے، کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزیں سن لیا نماز کے بارے میں، لیکن یہ آیت پہ آپ غور کیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت، اس کے وقت کی حفاظت، اس کی تعداد کی حفاظت، اس میں خشوع و خضوع کی حفاظت، ہر چیز کی حفاظت، خاص کر کے بیچ کی نماز کی حفاظت کرو۔ بیچ کی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز، فجر، اس کے بعد ظہر، عصر، یہ بولنے آنا۔ چوتھی نماز، تیسری نماز کیا ہے عبد المقید؟ مغرب۔ چوتھی نماز پانچویں نماز تو پہلی نماز تمہیں بانٹنے میں 6 بجے، پہلی نماز فجر، اس کے بعد ظہر، اس کے بعد عصر، اس کے بعد مغرب، اس کے بعد عشاء، یہ 5 نماز۔ 5 نمازوں کا اہتمام، خاص کر کے درمیانی نماز کا۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ عصر کی نماز درمیانی نماز کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ خاص کر کے عرب کے لوگ دوپہر میں سونے کو واجب سمجھتے ہیں، اسے قیل اللہ کہتے ہیں، دوپہر میں سو جاتے ہیں، اس خاص کر کے ابھی بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ قیل اللہ کی نیند میں جو ہے بڑی برکت ہوتی ہے، انسان 10 منٹ بھی اگر دوپہر میں سو کے اٹھتا ہے اللہ اسے اتنی تازگی عطا کرتا ہے کہ رات کے 12 تک بھی وہ کام کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایسی گہری نیند ہوتی ہے کہ بسا اوقات فجر سے بھی، فجر کے وقت کی نیند سے بھی زیادہ وہ گہری نیند ہوتی ہے۔ کہا کہ خاص کر کے سو رہے ہو عصر کی نماز کا اہتمام کرنا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بہت سارے لوگوں کو آپ آزما کے دیکھیے عصر کی نماز کے وقت میں بڑا کام آ جاتا ہے، اللہ نے کہا اس وقت کا اہتمام کریں۔ وقوموا للہ قانتین، تیسری بات فرمائی نماز میں خاموش کھڑنا۔ پہلے یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کیا چلتا تھا؟ صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، دوسرے صحابہ آتے السلام علیکم، وعلیکم السلام بولتے، نماز میں بات چیت ہوتی وعلیکم السلام، اور ایک صحابی آئے بھائی کون سی رکعت چلتی ہے؟ یہ تیسری رکعت چلتی ہے، بات چیت کر لیتے تھے۔ اللہ نے کہا اب نہیں، یہاں تک کر لیے وقوموا للہ قانتین، اس کے بعد سے جو ہے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اب نماز میں بات کرنا جائز ہے، اس وقت میں تھا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائی، آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے زمانے میں تھی۔ کچھ عبادتیں تھیں ہماری شریعت میں، ان کی شریعت میں نہیں تھی، پچھلی شریعتوں میں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے ہر شریعت میں نہیں۔ انبیاء میں، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سارے کے سارے پیغمبر نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، یہ اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ خاص کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میرا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو۔
زکریا علیہ السلام کون جانتے ہیں؟ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ یہ اللہ ہی نام رکھا ہے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے نام متعین کر دیا. تو یحییٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. قرآن میں آتا ہے زکریا علیہ السلام اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان کی ہڈیاں گل گئیں، ان کی بیوی سے بچے کی کوئی امید ہی نہیں. پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میں کبھی تجھ سے مانگ کے آج تک مایوس نہیں ہوا. میں دیکھتا ہوں کہ مریم کو اس کے کمرے میں داخل ہو رہا ہوں، ایسے پھل ملتے ہیں جو موسمی نہیں ہے. آم ہے، موسم ہی نہیں آم کا، آم ملتا ہے کس میں؟ مریم علیہ السلام کے کمرے میں. مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی لگتے ہیں، ان کی پرورش میں ہے. جب بھی ان کے روم میں گھستے تو فروٹس ملتے. انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے. زکریا علیہ السلام کو امیدیں اور آئیں، اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعائیں کرنے لگے، زاروں قطار رو کے دعائیں کرنے لگے. قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ اپنے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی خوشخبری سنا رہے ہیں. کس حالت میں سنائے؟ نماز کی حالت میں فرشتے آ کے آواز دے دیے. تو مطلب یہ ہوا زکریا علیہ السلام کے زمانے میں بھی نماز تھی. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیغمبر اس مقدس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا نام ذکر کرو. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدے کو پورا پکا نبھانے والے تھے یہ اسماعیل. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ ایسے پیغمبر ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو مطلب کیا معلوم ہوا؟ ہر پیغمبر کے زمانے میں اللہ نے نماز کو رکھی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائی، آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوگی. اللہ کی قسم انسان جب مر جاتا ہے اس کے دیگر اعمال اس سے جو ہے بھول جاتا ہے، موت ہو گئی ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے انسان مرنے کے بعد بھی، حدیث میں آتا ہے قبر میں ڈالا گیا ہے ایک مومن بندے کو، مٹی ڈال دی گئی ہے، فرشتے اطراف میں ہیں. جب اٹھتا ہے، قبر میں آتا ہے اٹھتا ہے تو اللہ اس کو ایسا منظر دکھاتا ہے کہ کوئی سورج ڈوب رہا ہے، آنکھیں ملتا ہے، فرشتوں سے کہتا چھوڑو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری عصر کی نماز جا رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، چھوڑو مجھے نماز پڑھنا ہے. فرشتے کہیں گے آپ تھوڑا رکیے، آپ عالم غیب میں آ چکے ہیں، اب یہاں پر جو ہے آپ کو عمل کرنا نہیں ہے. نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن جیسے سوتی ہے ویسے سو جاؤ، اب تمہیں کوئی عمل نہیں ہے. مومن کو نماز کی فکر کہاں ہوتی ہے؟ قبر میں تک ہوتی ہے. اٹھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میری نماز تو نہیں چلے گئی. یہ مومن ہے میرے بھائی. رات میں سوتے ہوئے بیوی سے کہتا ہے بہت تھک کے آیا ہوں، صبح 8 بجے سے پہلے آواز بھی نہیں آنا، الارم بند، فون سوئچ آف. الارم رکھتے ہیں تو 9 بجے، مر گیا تو رات میں کتنی بری موت ہے. ان بین الرجل وبین الشرک ترک الصلاۃ. ایک مومن ایک مسلمان کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز. اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایک بنیادی چیز قرار دیا ہے کہ نماز ایک مومن کی زندگی میں ہوتی ہے. نماز جانتے پوچھتے چھوڑنے والا یہ جو ہے کافر ہو جاتا ہے. اب علماء اس میں سعودی کے جتنے بھی بڑے بڑے جگید علماء ہیں انہوں نے کہا بھائی 2 باتیں نہیں ہیں. ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. کفر سے مراد کافر ہے، کافر ہو جاتا ہے.
اب بعض علماء نے کہا کفر دون کفری، ایسا عمل ہے ایک بار چھوڑے تو نہیں ہوتا، چھوڑنے کو گیا تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کوسا لیں گے ہمیں، جو آسان ہے وہ لیتے ہیں، لیکن جو ہے ایک مومن بندہ نماز کی حفاظت، لیکن ایک گناہ تو بڑا ہے، کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ تو میرے بھائی رمضانی نہ بنو، ربانی بنو۔ بعض لوگ رمضان پورا ٹی وی کا سوئچ بند کر دیا، کیبل نکال دیا، پورا رمضان ٹی وی نہیں، پورا رمضان جھوٹ نہیں، پورا رمضان چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز تک ایک نماز بھی چھوٹی نہیں۔ رمضان کی عید کیا آئی، او مسجد میں کہاں ہے، اذان کا ٹائم ہی ہو گیا اور جماعت کا ٹائم ہی ہو گیا، ایک بھی نہیں۔ ایسا ہونا ہے؟ رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں، رمضان میں بھی ہم مسلمان ہیں۔ جو اللہ رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے۔ ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ابو بکر کا ایمان میرا ایمان برابر نہیں ہو سکتا، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ اسی لیے وہ صحابی بولے کہ میں بیوی کے پاس جاتا ہوں، بچوں کے پاس جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کہاں ہوں، میرا ایمان چلا گیا دکھتا۔ آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو بڑھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حنظلہ، صحابی کا نام کیا تھا؟ حنظلہ، اگر جو ایمان میری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہے وہی ایمان گھر میں بھی تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ آ جائے تو راستے میں فرشتے تمہیں مصافحہ کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان پوری طرح گھٹ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ نماز کا اہتمام کرنا۔ سید التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تک نماز میں کسی کی گردن دیکھی نہیں۔ کتنے؟ 20 دن نہیں، 20 ہفتے نہیں، اللہ اکبر، 20 سال، اللہ اکبر، کسی کی گردن دیکھی نہیں۔ کیا مطلب بولیں گے کوئی؟ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، گردن کا مطلب بعد میں آتے، ایسا نہیں، پہلی صف میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ کتنے سال؟ 20 سال۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال نہیں 40 دن پوچھے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ 40 دن اگر کوئی آدمی عمل کر لے اس نیت کے ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سوچئے ذرا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس پہ اگر عمل ہو جائے تو آپ کامیاب، میں کامیاب۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، بہت بڑی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ کا مطلب، تکبیر تحریمہ، تکبیر کا تو اللہ اکبر، تحریمہ کا تو حرام کرنے والی، تو اللہ اکبر جب تم نے کہا جو چیزیں نماز سے باہر تمہیں حلال تھی وہ حرام ہو جائیں گی۔ کیسے؟ کیا بات کرنا جائز ہے نماز میں؟ نماز کے باہر کھاتے، نماز میں کھانا جائز ہے؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد میں آ گئے، 40 دن، بیچ میں شرط کیا؟ ایک نماز بھی چھوٹنا نہیں۔ کرنے والے اگر کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی گارنٹی دی ہے، 2 چیزوں کی گارنٹی دی ہے۔ کتبت لہ براءتان، اس کے لیے 2 چیزوں کی برات لکھ دی جاتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہا کہ میں اسے نار جہنم سے براءت کی گارنٹی دیتا ہوں، اسے جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی اور اس کے دل میں نفاق آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیا کرنا؟ 40 دن، 40 دن۔ میرے بھائی چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش کا کام ہے۔ 30 پر 5 دن کیے، آزمائش اللہ کی آئے گی، ایسا کام آئے گا کہ آپ کو جو ہے مجبوراً چھوڑنا پڑے گا جماعت، لیکن آپ کوشش کیجئے، دعا کیجئے، اللہ دینے والا ہے۔ خصوصاً آپ یہ بات یاد رکھیے، رمضان سے پہلے آپ نے طے کر لیا 10 دن پہلے، رمضان پورا
اس میں شامل کر لیجیے، کامیاب ہو جائیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز یہ پیغمبروں کی عبادت رہی ہے، اور نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے وقت میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چند چیزیں ہیں۔ ایک نماز، کتنے نمازیں؟ ایک نماز کتنے فائدے گنتے ہوئے آنا ہے آپ کو۔ ایک نماز پڑھے تو کتنا فائدہ ملتا، 10 منٹ میں آپ بتانے والا ہوں۔ نماز کا سفر شروع ہوتا کتنی نیکیاں، دیکھو ایک نماز سے کتنی نیکیاں جڑی ہیں۔ نماز کا سفر شروع ہوتا کہاں سے؟ اذان سے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو آپ اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اذان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ تیسرا دعا پڑھتے ہیں۔ یہ 3 کام کرتے ہیں نا، اذان کا جواب، درود، دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 کام کرے تو 4 فائدے۔ اذان کا جواب دے رہے ہیں آپ، اس میں ایک چیز ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو انسان دل کے اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا، آپ درود پڑھتے ہیں اذان کے بعد۔ درود کی فضیلت تو آپ کو معلوم، ایک بار درود پڑھے تو کتنا ثواب آتا، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی، 10 گناہ معاف ہوتے، 10 درجات بلند ہوتے۔ 2 فائدے ہوئے۔ تیسرا، آپ دعا پڑھتے ہیں درود کے بعد، کس کو یاد ہے دعا؟ آپ پڑھیے شاہ نواز بھائی۔ بارک اللہ فیکم۔ کیا چھوڑے انہوں؟ ایک چھوٹا ربا چھوڑے۔ یہ دعا پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وسیلہ انہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی لعبد من عباد اللہ فارجو ان اکون انا ہوا۔ جنت الفردوس کے اوپر ایک سیٹ ہے جو وسیلہ کہا جاتا ہے، اس پہ ایک ہی آدمی جائے گا آدم کی اولاد میں سے، مجھے امید ہے کہ میں ہی جانے والا ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ وسیلہ کس کے لیے کرنا؟ وسیلے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا۔ کس کو ملنے کے لیے؟ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگنا، کے لیے سے میں فرق ہے نا۔ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنا، اللہ نبی کو وسیلہ عطا فرما، وسیلہ نامی مقام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگنا جائز ہے؟ وسیلہ تو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اب وسیلہ کی دعا مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ کتنی ہوئی فضیلتیں؟ 3 ہوئی۔ چوتھا، صحابہ آئے، اے اللہ کے نبی ان المؤذنین یفضلون، مؤذنین اذان دے کے جو ہے کتنا بڑا ثواب کما رہے ہیں، ہمیں کیسے ثواب ملے گا؟ اذان دیے تو کتنا بڑا ثواب۔ یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ دیواریں، یہ فیان قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ یہ وہ بندہ ہے دنیا میں 5 وقت تیری جو ہے آواز کو بلند کرتا تھا، اسے معاف کر دیں۔ اب یہ مؤذنین کو ملتی ہے، ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا مثل ما قال المؤذن، ویسا کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ، جب یہ کام سے فارغ ہو جائے تو دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ کتنے ہوئے؟ 3 کام کرے تو 4 فائدے۔ پوچھ کچھ آگے بڑھیں گے۔ اذان کا جواب دینا، درود پڑھنا، وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنا، تو فائدے کیا ہوں گے؟ 4 فائدے کیا ہوں گے؟ یہاں سے ٹائم ہو گیا مولوی صاحب، بیٹری ڈاؤن ہوگی، بولیے 4 فائدے۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ دل سے بولیں گے تو جنت ملے گی۔ دوسرا، درود پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 10 نیکیاں بڑھیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ تیسرا، دعا قبول ہوگی۔ چوتھا، 4 ہو گئے کیا؟ 3 چھوئے۔ وسیلہ کے لیے دعا مانگنا،
ہمارے لیے دعا مانگنا، اذان کا جواب دینا، درود پڑھنا، 4 ہو گئے نا، 4 ہو گئے۔ اب یہ کام سے فارغ ہو گئے، اذان کا کام ہو گیا، پھر وضو کر رہے ہیں، مسجد میں کرو یا گھر میں کرو، وضو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں آپ، ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ کی ظاہری میل کے ساتھ تمہاری باطنی میل بھی چلی جاتی ہے، ہاتھ سے گناہ کی وہ معاف ہو جاتا ہے۔ کلی کرے، منہ کا گناہ پورا نکل گیا، ناک کا پورا گناہ نکل گیا، چہرے سے جو کچھ گناہ تھا پورا نکل گیا، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کا پورا گناہ نکل گیا، 2 ہاتھ مسح کیے، سر سے جو گناہ ہوا وہ بھی معاف ہو گیا، پیر غلط سم چلے تھے، پیر دھوئے تو گویا کہ تم پاک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہا کہ جو لوگ، کیا تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں، تمہاری نیکی تمہارے جنت میں درجات بلند کرے گی، تمہارے گناہ معاف کرے گی، تمہارے درجات کو بلند کرے گی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا، ٹھنڈا پانی ہے فجر میں، اور دل چاہتا ہے کہ مشکل کرو تو تمہارے درجات بلند کرو گے۔ وضو کرے، ابھی وضو کرنے کے بعد کیا فائدہ ہے؟ وضو کریں گے تو قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمکیں گے۔ تیسرا، دعا پڑھنا، وضو کے بعد دعا پڑھنا۔ وضو کے بعد کی دعا کون پڑھیں گے؟ بارک اللہ فیکم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کہا کہ جو انسان یہ پڑھتا ہے فتحت لہ ابواب الجنت 8، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، کہتا ہے جس دروازے سے بھی دل چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جہنم کے 2 بھی 8۔ لہا 7 ابواب، کتنے ہیں؟ 7۔ جنت کے، جہنم کے 7۔ زیادہ کہاں ہیں؟ جنت کے۔ اس میں سے ایک درجہ روزہ داروں کے لیے کیا ہے؟ وہ دروازے کا نام ابو ریان۔ تو جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ وضو کرنے والے کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ وضو کرے تو کتنے فائدے؟ 3-4 فائدے ہو گئے۔ ابھی اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ مسجد کی طرف چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جس سے تمہارے درجات بلند ہوتے، تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے بعد وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف چلنا، تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے مسجد کی طرف چل کے آنا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام الی یوم القیامہ، ان لوگوں کے لیے جنت میں نور کی خوشخبری سنا دیجئے جو اندھیرے میں چلتے ہیں۔ اندھیرا کب رہتا؟ ظہر میں، فجر میں، عشاء میں، فجر میں اندھیرا ہے تو بھی آتے ہیں مسجد کو۔ تو قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب اندھیرے کا ہے، دکھتا نہیں نا، وہی پریشانی۔ 10 منٹ کرنٹ آف ہو جائے گھر میں، چراغ بھی نہ ہو، اپنا ہاتھ بھی دکھتا نہیں، پریشان ہو جاتے 2 منٹ کے لیے، اتنا غصے میں آتے، چراغ کہاں ہے، ٹارچ لائٹ کہاں رکھے ہیں۔ آخرت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کہاں گرتے معلوم نہیں، دھواں ہی دھواں ہوگا۔ کسے نور ملے گا؟ مسجد کی طرف زیادہ چلنے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے جو مسجد کی طرف چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعد اللہ له نزلا من الجنت، اللہ تعالیٰ وہ اللہ کا مہمان ہے جو مسجد کی طرف چل رہا ہے، اللہ جنت الفردوس میں اس کے لیے مہمان نوازی کا توشہ تیار کرتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے نا۔ مسجد کی طرف چلے تو گناہ معاف ہوتے، نور ملتا۔ اب لاسٹ میں کیا بولوں؟ ابوالکلام بھائی یہاں چھے؟ ہاں، جنت الفردوس میں ہمارے مہمان نوازی کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے۔ وضو کرے تو کتنے فائدے؟ 4، پوچھوں گا نہیں۔
وضو کرے تو 4. اذان کے 10 فائدے. اچھا جی تمہیں بولو جی 10. کہاں سنے 10 بول کے؟ 4 بولے تو 3 بول سکتی ہیں, 2 بول سکتی ہیں, 10 بولتے نا انہوں. ہاں وضو کریں گے 4 فوائد, مسجد کی طرف چلیں گے 3. 10 بولتی ہیں تمہیں بھی. ہاں کتنے ہیں؟ 3 فائدے. اور اسی طریقے سے مسجد میں آئے, تحیت المسجد ادا کی, ایک فرض ادا ہو گیا تمہارا. پھر مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ, کیا ایسا صف نہیں بنائیں گے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, اللہ کے سامنے فرشتے کیسا صف بناتے ہیں؟ آپس میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں. کیسا؟ لوگ پیر سے پیر نہیں ملاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیچ میں شیطان بکری کی بچے کی شکل میں آتا ہے, تمہیں آ کے وسوسہ ڈالتا. نماز پڑھ رہے ہیں, او ہوا نکلے سکا ہے, نہیں نکلی, خیال کتنے رکعت پڑھا ہوں, 3 پڑھا ہوں, 4 پڑھا ہوں, کون سے سجدے میں ہوں, بھول گئے. کیا بولتے ہیں اس کا نام؟ شیطان ہے. اس کا نام ایک نام ہے شیطان کا, خنزب. یہ خنزب ہے جو نماز میں جو ہے بہکاتا ہے. وضو کے وقت میں بہکانے والا وضو کرتا ہے, 2 بار دھویا 3 بار دھویا, پورا ہو جانے کے بعد بسم اللہ بولا کہ نہیں نا, بیچ میں ہوا نکلے سکا ہے نا, پھر وضو کرتے ہیں. 3 بار ہو گیا وضو کر لے کو. ایک آدمی آ کے وضو کر کو چلے گئے, دوسرا آ کو چلے گیا, تیسرا آ کو, تو پھر وضو خانے کے پاس بیٹھے. کیا بھائی یہاں بیٹھے کیا کہ سمجھ میں نہیں آتا, وضو کرے سکا دکھتا نہیں ہوتا. بھائی اسے کتنے لوگ ملیں گے مسجد میں دیکھ دیکھو تو. کیا اس کا نام شیطان کا؟ ولہان. یاد رکھیں گے ولہان. یہ وضو خانے کے پاس رہیں گا, وہاں جا کے 2 ٹینک ختم کر دے گا پانی, اس کو یقین نہیں ہوتا, پورا دھوئیں گا, یہاں سکا ہے شاید نا, پھر شروع سے کرتا ہوں, بھیگا ہے معلوم ہے, پھر بھی ایک بار ڈاؤٹ. ایسا شک کرنے کی ضرورت نہیں, یقین پہ کام کرنا ہے. کتنے ہوئے؟ ویش نے کیا بھی تحیت المسجد ادا کیے, نماز پڑھے. نماز میں فرشتے کیسے کھڑتے ہیں؟ مل کے کھڑتے ہیں. اب اس کے بعد اتم الصف الاول فالاول, پہلی صف مکمل کرتے ہیں, اس کے بعد بعد کی صف مکمل کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے نماز پڑھتا ہے, تفصیل آئے گی انشاءاللہ. نماز صف مکمل ہونے سے پہلے پیچھے کھڑ گئے تو نماز اس کی نہیں ہوتی, پہلے مکمل ہو جانا صف, اس کے بعد دوسری صف. پہلی صف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پہلی صف میں آئے, کتنا ثواب ہے معلوم ہو جائے گا. لڑ لیں گے آپس میں, لڑائیں ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ چٹھی ڈالیں گے, 10 چٹھی نام, اس میں سے 3 آدمی کی جگہ ہے, چٹھی اٹھائیں گے, جس کا نام ہے انہوں چاہ جائیں گے, 3 چٹھی اٹھائیں گے. فضیلت معلوم ہے تو, فضیلت معلوم نہیں تو فرسٹ ٹاک وہاں بیٹھیں گے کنارے. وہ اورے بھرنے کے بعد ابھی ادھر خالی ہے نا, بول کو دوسرے کو بولیں تو میں کھڑا پیچھے کرتا ہوں ذرا. یہ صحیح ہے, پہلے ہے تو ہمارا حق ہے مسجد میں. اور اس میں بھی رائٹ سائڈ کھڑنے والوں کی بڑی فضیلت ہے. اب پورے جا کے ادھر کھڑ جائیں گے, پہلی صف کی فضیلت, پہلی دائیں کھڑنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے. آئے, تحیت المسجد ادا کیے, پہلی صف میں بیٹھے, دائیں طرف بیٹھے. اب نماز کا ٹائم نہیں ہوا, امام کے پیچھے سے صف بنانا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ جو ہے ادھر سے صف بناتے ہیں, امام صف وہاں ہے, 4 آدمی کھڑے ہیں, صف ہوگی تو امام کے پیچھے سے صف بنتی ہے. امام کے پیچھے 2 آدمی, ادھر 2 آدمی, ادھر 2 آدمی, ایسا صف بنتی ہے. اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. تو اس طریقے سے آئے. اب 10 منٹ باقی ہے ابھی جماعت کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 10 منٹ جو ذکر کر رہا ہے وہ نماز میں ہے, حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نماز میں بیٹھا ہوا ہے, نماز کا ثواب مل رہا ہے اسے. تو مطلب یہ ہے بیکار کا کام کرنا صحیح ہے. وہ 10 منٹ میں تمہیں آپ کو ذکر کرنا ہے کیونکہ تم نماز میں. نماز پڑھ لیے, امام صاحب کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیے. نماز ہو جانے کے بعد گھر کو جانے سے پہلے نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں, اور گھر کو جانے سے پہلے جو ہے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. جب تک مسجد میں بیٹھیں گے فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ رہیں گی. یہاں تک تفصیل ہے,
اب کتنا ہوا دیکھیے، ایک نماز کتنے فائدے ہوئے، آپ تھوڑا غور کیجیے، ایک نماز کے کتنے فائدے، خالی ایک نماز تم صحیح پڑھیں گے تو لاکھوں کے فائدے آپ کو مل گئے، آپ کا پورا دن عبادت میں گزر جائے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ نماز کے سلسلے میں آپ پڑھیے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیے، اس کی اہمیت کو رمضان کے بعد بھی، رمضان میں بھی، سانس آخری جب تک باقی ہے نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ مزید باتیں تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں جو کچھ ہم نے آج حدیث کی باتیں سنے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آج تاقرات ہے نا، لیلۃ القدر میں سے 5 میں سے ایک ہے، تو کرنا کیا ہے؟ بات کرنے کو بیٹھنا، سو جانا نہیں، کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو حرکت دینا۔ کیا پڑھنا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو۔ سجدہ لمبا ہوتا ہے، پلاننگ کیجیے، مجھے اتنے سجدے ملیں گے تو 8 دعائیں کرنا مجھے، پہلے ماں باپ کے لیے، میرے لیے، میرے بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے متعین کر لیجیے۔ کیا بھی کام کرنا ہے تو پلاننگ کرتے ہیں نا، آج یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، تو یہ آپ پلاننگ کیجیے، مجھے اتنی دعائیں آج کرنا ہے، اللہ سے منوانا ہے، منوائیے، کریں گے انشاءاللہ، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ سبحانک اللہم، پڑھ لیے دعا، جعفر بھائی سے پوچھنا ہو، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حی علی الفلاح۔